حضرت الحمدللہ دورے کے اسباق شروع ہو چکے ہیں اور 7 سال اس کا انتظار کیا کہ ہم حدیث پڑھیں گے. ابھی اللہ نے موقع دیا اور شیخ زکریا رحمہ اللہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا بخاری شریف میں کہ بخاری کے شروع میں انہوں نے نا ان کے حالات دیے ہوئے ہیں. تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ حضرت کا درود شریف کا مستقل معمول تھا. مستقل ظہر کے بعد تو مستقل معمول تھا. جمعے والے دن تو ظہر سے لے کے عصر اور مغرب تک درود پڑھا کرتے تھے. تو ہم بھی صبح و شام ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنی ہے تو ہم بھی درود کا اہتمام کریں. ساجی نے بھی رہنمائی فرمائی ہے. ہاں بھئی اپنے معمولات میں اس کا اضافہ کریں, درود کا اضافہ کریں. اور یہ ترمذی شریف کی جو شروع میں باتیں لکھی ہوتی ہیں ان میں لکھا ہوا تھا کہ ایک محدث کا قول تھا کہ من کانا عندہ ھذا الکتاب, جس کے پاس یہ کتاب ہے, یعنی ترمذی جو پڑھ رہا ہے, جس آدمی کے پاس ترمذی ہے اور وہ اس کا مطالعہ کرتا ہے, نبی علیہ السلام کی احادیث پڑھتا ہے, فکان عندہ فکأن عندہ نبیا یتکلم, گویا کہ اس کے پاس کیا ہے, نبی علیہ السلام ہیں اور وہ اس سے باتیں کر رہے ہیں, نبی علیہ السلام سے وہ باتیں کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم صبح سے لے کے شام تک کوئی سبق بھی حدیث کے علاوہ ہے ہی نہیں. ماشاءاللہ. میں زاہد بھائی سے پوچھنا چاہوں گا کہ 7 سال ایک بندے کی دیکھتے ہیں کہ اولا میں آیا تھا, ثانیہ, ثالثہ, رابعہ, خامسہ, پھر سادسہ, مشکات, اب دورہ حدیث ہمارا آیا ہے, کہ آپ کیسا فیل کر رہے ہیں یہ دورہ حدیث کہ اتنی محنت, جب ہم دیکھتے تھے کہ بڑے لڑکے بڑی کلاسوں میں ہیں, دورہ حدیث میں ہیں, تو آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے؟ الحمدللہ ہمارے ماں باپ اور بزرگوں کی دعائیں ہیں کہ ہم آج اس مقام پر پہنچے ہیں. پہلے ہم چھوٹے جب درجات میں ہوتے تھے تو ہم دیکھتے تھے دورہ حدیث کے لڑکوں کو بڑی تعجب کی نگاہ سے کہ کاش ہم بھی آج کل اس جگہ پر آئیں اور حدیث رسول پڑھیں. تو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے کہ ہم قال اللہ اور قال الرسول کی تبلیغ کر رہے ہیں اور قرآن و سنت کو پڑھ رہے ہیں. اچھا, ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اکثر ہمارے اساتذہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے میں قبول ہی رکھے. مولانا عرفان صاحب جو ہیں استاد جی, وہ اکثر سبق میں کہتے تھے کہ اب یہ دعا نہ مانگو کہ اللہ ہمیں قبول رکھے اپنے راستے میں, کیونکہ اللہ نے قبول رکھا ہوا تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. قبول کر لے, وہی نا کہ کر لیا اس لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر اللہ قبول نہ کرتا تو ہم یہاں نہ ہوتے. اب دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سے محروم نہ کرے, اسی طرح اور اللہ تعالیٰ ہم سے ہمیشہ اسی طرح دین کا کام لیتا رہے. اچھا, ایک مسئلہ میں نے پوچھنا ہے مولانا آپ سے کہ وضو جو ہے نا اس میں ترتیب ہے نا, ایک وضو کرنے کی ترتیب ہے کہ پہلے ہاتھ دھوتے ہیں, پھر کولی کرتے ہیں, ناک میں پانی ڈالتے ہیں, پھر چہرہ دھوتے ہیں. اگر یہ ترتیب سے ہٹ کے وضو کریں کیا وضو ہو جائے گا؟ ترتیب سے ہٹ کر وضو کرنے میں 2 باتیں ہیں کہ آپ نے قصداً ایسا کیا کہ ترتیب کو چھوڑا ہے یا بھول کر ہو گے. اگر آپ جان بوجھ کر ترتیب چھوڑ رہے ہیں تو ایسا کرنا مکروہ ہے, اور مکروہ کا مطلب کہ آپ کے اجر میں کمی آئے گی اور سنت پر جو عمل کا ثواب ملنا تھا وہ نہیں ملے گا, اور سنت چھوڑنے کا گناہ بھی ہوگا. اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کے اندر تقریباً 7 طرح کے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے, ان میں ایک وہ ہے جو سنت کو چھوڑ. تو ہم اگر سنت کے مطابق کریں گے اجر بھی زیادہ ہوگا اور کام خوبصورت انداز میں ہوگا. جو نبی علیہ السلام کی ترتیب ہوگی کر لے گا تو وضو ہو جائے گا, اگر بغیر ترتیب کے کرے گا وضو ہو جائے گا لیکن ثواب سے محروم رہے گا, سنت کے چھوڑنے کا وبال بھی ہوگا. اچھا, دوسرا کیونکہ باہر لوگ ہوتے ہیں وہ اس وسوسے میں رہتے ہیں کہ ان کی داڑھی جو ہے یہ گھنی ہے, کہ وہ کئی بار اپنا منہ جو ہے وہ نل کے نیچے لے جاتے ہیں کہ داڑھی جو ہے صحیح طرح تر ہو جائے, اور جس کی صحیح گھنی داڑھی ہو اگر کوشش کرتے ہیں کہ گیلی کریں اس کو, کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے اگر نیچے جلد تک پانی نہ پہنچے تو غسل اور وضو کے بارے میں اس کے بارے میں؟ دیکھیں غسل جو ہے نا اس میں تو پانی پہنچانا
پورے جسم کا ایک بال بھی جو ہے وہ خشک نہ رہے. اس میں آسان ہے. جو وضو ہوتا ہے اس میں چہرہ دھونا جو ہے وہ فرض ہے. فغسلوا وجوہکم. اب اس میں دو باتیں ہیں, داڑھی یا گھنی ہوگی یا ہلکی ہوگی. اگر ہلکی ہے تو پھر جلد نظر آ رہی ہوگی. اگر جلد نظر آ رہی ہے تو پھر تو جلد کا دھونا ضروری ہے کیونکہ وہاں پانی پہنچ سکتا ہے. اور اگر گھنی داڑھی ہے تو پھر خلال کر لیں, یعنی پانی اس پہ لگا کے پھر اس کا خلال کر لیں. اس وقت جلد کے اندر پانی پہنچانا مطلب یہ ضروری نہیں ہوگا, بس خلال کر لیں داڑھی کا. اچھا, ایک اور مسئلہ ہے, جیسے میری بھی نظر کمزور ہے, میں نے تو اینک لگائی ہوئی ہے. اکثر لوگ جو ہے باہر لینز لگاتے ہیں, آنکھوں کے اندر لگاتے ہیں لینز, تو ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ میں وضو میں پانی اندر پہنچانا ضروری ہے, وضو ہو جائے گا یا نظر نہیں؟ میری بھی کمزور ہے, میں نے اینک نہیں لگائی ہوئی اس لیے پردہ پڑا ہوا ہے. تو بادام بھی کھا رہا ہوں, سونف بھی اس میں ڈالے ہوئے ہیں, وہ گرائنڈ کیا ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ٹھیک ہو جائے گی. دوسرا یہ جو آپ نے پوچھا لینز کے بارے میں, لینز دیکھیں قرآن نے جو حکم دیا ہے وہ چہرے کے دھونے کا حکم دیا ہے. فغسلوا وجوہکم. اب ہم منہ میں کیوں پانی ڈالتے ہیں جب حکم تو منہ دھونے کا ہے؟ ہم ناک میں کیوں ڈالتے ہیں؟ تو یہ سنت سے ثابت ہے اس لیے کر رہے ہیں. آنکھوں کے اندر ڈالنا پانی سنت سے ثابت بھی نہیں ہے, حکم بھی نہیں ہے. اس لیے آنکھوں میں ڈالنے کی جب حکم نہیں ہے تو پھر آنکھوں میں لینز لگے ہوں یا نہ ہوں, آنکھوں میں پانی نہیں ڈالنا. چونکہ آپ حضرات کی نظر کمزور ہے, میں آپ حضرات کو ایک قرآنی وظیفہ بتاتا ہوں نظر کی کمزوری کا, کہ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. ہر نماز کے بعد اس کو وتیرہ اور پڑھنے کا معمول بنا لیں. ہر نماز کے بعد پڑھ کے اپنی انگلیوں پر پھونک مار کے اپنی آنکھوں پر پھیریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نظر کو ٹھیک فرمائیں گے, شفا دیں. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ ہے, ایک تو تھا لینز والا, دوسرا میں یہی بات جو انہوں نے کی ہے, یہ آیت انہوں نے کہی ہے, ہمیشہ کوئی بھی جب وظیفہ بتائے نا, جیسے انہوں نے بتایا, اس کا ریفرنس ہو. مثلا میں کہتا ہوں کہ کوئی بیمار ہے, اس پہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے, تو میرے پاس ریفرنس ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا یا فرمایا. تو ہم جب کوئی ایسی آیت کسی سے سنیں یا بیان کریں تو ہم اس کا ریفرنس جو ہے وہ ذہن میں ہو, تاکہ کیونکہ آج کل دور ہے یہ الیکٹرانک دور ہے, ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ اس کو وہ ملے, ساتھ دلیل ملے کہ ایسا کیوں ہے. تو جب بھی کہیں ایسی بات ہو تو پھر اس کو ریفرنس کے ساتھ بیان کر دیں, کیونکہ بعض دفعہ آیت ہوتی ہے وہ کافروں کے لیے ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ جیسے یہ بھی غالباً قیامت کا کوئی وہ ہے, تو اس طرح وہ پھر مناسبت نہیں بن رہی ہوتی بیماری کے ساتھ, تو بعض دفعہ اشکال ہو جاتا ہے. تو آئندہ اگر ایسی صورتحال ہو تو اس کا کوئی ریفرنس دیکھ لیں. اچھا, جو میں نے مسئلہ یہ پوچھا تھا لینز والا, اس کے ساتھ یہ کہ اکثر کچھ کھائے بندہ تو دانتوں میں کوئی چیز پھنس جاتی ہے, تو اس کو نکالنے کے لیے تو اکثر یوں ہوتا ہے کہ دانت کمزور ہوتے ہیں, تو اگر وہ نکالے تو دانت ہلنا شروع ہو جائے یا گر جائے, اس خطرے میں وہ چیز نہ نکلے یا بندہ نے نہ نکالے اس کو, تو اس کے بارے میں کیا ہوگا میں وضو کے اندر؟ دیکھیں, وضو میں کلی کرے اور دانتوں کا خلال پہلے کر لے تو ٹھیک ہے. اگر وہ خلال نہیں کرتا اور کلی اپنے طور پہ مکمل اسے وہ سنت کے مطابق کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اور جو غسل ہے, یعنی جب غسل فرض غسل ہے تو اس میں یہ ہے کہ پہلے خلال کر لیں. پہلے کیا کر لیں, یعنی دانتوں کے اندر سے جو چیزیں ہیں وہ کسی بھی طریقے سے وہ نکال لے, ٹوتھ برش کر لے, مسواک کر لے, جو بھی ہے نکل آتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اتنی کرے کہ دانت ہلنے لگ جائیں اور پھر ایک وقت آئے کہ اس کے منہ میں دانت ہی نہ ہو, تو یہ زیادہ پھر مزے کی بات ہوگی کہ دانت ہے ہی نہیں, تو پھر خلال کس چیز کا کرنا. اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ اتنا ہی کیا جائے کہ دانت بچ جائیں. اچھا, یہ تو تھا کہ دانتوں کا خلال. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہے, اس نے دانت لگوایا ہے, مصنوعی دانت لگوایا ہے, یا بال اس نے مصنوعی لگوائے ہیں, تو اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ میں اس کو نکالنا پڑے گا یا اس طرح ہی وضو ہو جائے گا؟ اس کی دو صورتیں دیکھیں, یا تو وہ دانت یا وگ فکس ہوگی, یعنی بالکل چڑھی ہوئی ہوگی, بال لگے ہوئے ہوں گے چاہے مصنوعی لگائیں, تو
یا پھر وہ ایسے ہیں کہ وگ اتر سکتی ہے, دانت نکل سکتے ہیں. تو جس صورت میں دانت اتر سکتے ہیں, وگ اتر سکتی ہے, تو پھر تو پانی پہنچانا ہے, ان کو نکال کے وہ پانی پہنچائیں. اور اگر ایسا نہیں ہے, یعنی وہ فکس ہوئے ہیں اور اتر نہیں سکتے, تو پھر جیسے عام حالات میں ہم کرتے ہیں, پھر اس کے نیچے پانی پہنچانا ضروری نہیں ہوگا. جیسے عام حالات میں کلی ہوتی ہے یا سر دھونا ہوتا ہے, وہ ایسے ہی ہوگا. بس فی الحال تو یہی تھے میرے ذہن میں مسئلے, باقی انشاءاللہ جب ذہن میں ہوں گے تو میں پوچھ لوں گا آپ سے. جی ٹھیک. اور باقی ان کو بھی پتہ چل جائے گا, ہماری عوام کو, کہ ان مسائل کو جاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے آج کل, کیونکہ ان مسائل کو اکثر یوں ہوتا ہے کہ مسئلہ اور ہوتا ہے اور ہماری عوام جو ہے وہ اور سمجھ رہی ہوتی ہے. دوسری یہ ہے کہ اس میں جھجک نہ کی جائے. یعنی معاشرے میں امام ہے یا ائمہ ہیں, میں بھی اپنے علاقے میں تقریباً 5-6 سال سے 7 سال سے مسجد میں یعنی لوگوں سے ملنا اور یہ زیادہ ہے, لیکن بہت کم ہوگا کہ کوئی یہ مسئلہ پوچھتا ہو. ہم یہ تو پوچھتے ہیں کہ بریلوی ایسے کر رہے ہیں تو ہم کیا کریں, دیوبندی ایسے کرتے ہیں تو ہم کیا کریں, اہل حدیث ایسے کرتے ہیں ہم کیا کریں, فلاں یوں کر رہا ہے, فلاں یوں کر رہا ہے. لیکن یہ کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ فلاں نماز نہیں پڑھتا, اس کو نماز کے لیے کیسے لے کے. ہاں, یہ پوچھنا کوئی یہ چاہیے. نہیں پوچھتا کہ نماز میں پڑھتا ہوں تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے, کیا میں ایسے ہاتھ باندھ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے, کیا میں نماز میں سجدے میں فلاں جگہ ہاتھ رکھ رہا ہوں کیا ایسا ٹھیک ہے, کیا میرے وضو کا طریقہ ٹھیک ہے. کوئی کسی نے نماز آ کے سنائی ہو, ایسا نہیں. اچھا, وضو کے فرائض جو ہیں وہ بتا سکتے ہیں کتنے آپ؟ جی, وضو جو ہے قرآن کے اندر اس کے فرائض کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. قرآن میں جو آیت ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ اور وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. یہ چاروں اللہ تعالیٰ نے ہاں, یہ درمیان میں آتا ہے. کہ ہاتھ دھونا یہ کونیوں تک یہ فرض ہے, اور چہرہ دھونا یہ بھی فرض ہے, مکمل چہرہ, ٹھیک ہے, یہ بھی فرض ہے. اور اسی طرح سر کا مسح چوتھائی سر کا, وہ چاہے وہ کسی شافعی المسلک سے ہو, وہ ہر ایک کا اپنا ہے, لیکن سر کا مسح جو ہے وہ فرض ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ پاؤں دھونا ٹخنوں تک, یہ بھی فرض, ٹخنوں سمیت. یعنی اس میں بھی پھر 2 رائے ہیں, لیکن یہ ہے کہ پاؤں دھونا ٹخنوں سمیت, پاؤں دھونا بس. اچھا, آگے ہر ایک کا اپنا مزاج ہے, وہ جس کو فالو کر رہے ہیں اس کے مطابق وہ پاؤں دھوئیں, فرض ادا ہو جائے گا انشاءاللہ. چلو, باقی انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں. اور اجازت, ایک امام صاحب کا لطیفہ مجھے یاد آ گیا. ایک امام صاحب نے نماز پڑھائی تو 3 رکعتیں پڑھا دی. کون سے ٹائم کی نماز؟ 4 رکعت پڑھانی تھی نا, ظہر یا عصر میں. 3 پڑھا دی تو غالباً عصر ہوگی. تو رش کافی زیادہ تھا, عوام بھی بہت زیادہ تھی, لیکن کسی نے نہیں کہا کہ امام صاحب نے 3 پڑھائی ہیں. ایک بندہ کھڑا ہوا, اس نے کہا آپ نے 3 پڑھائی ہیں. اڑ گیا. باقی کہیں نہیں یار 4 پڑھائی ہیں. وہ نہیں بھائی 3 پڑھائی ہیں. امام صاحب کہیں کہ یار ٹھیک ہے, مجھے پتہ ہے میں نے 3 پڑھائی ہیں, میں بھول گیا, مجھے ابھی یہ مطلب یقین ہو گیا کہ میں 3 بھول گیا اور میں نے 3 پڑھائی ہیں. لیکن مجھے حیرت اس پہ ہے کہ یہ سارے جو لوگ ہیں ان میں سے کوئی نہیں بتا رہا, تم کیوں بتا رہے ہو؟ اس نے کہا بات یہ ہے امام صاحب, میری 4 دکانیں ہیں اور ہر رکعت میں میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں. ابھی میری 3 دکانوں کا حساب ہوا تھا. اس سے مجھے پتہ چلا کہ میرے ابھی 4تھی دکان کا حساب شروع نہیں ہوا. اور آپ نے سلام پھیر دیا. یہ یقیناً 4 رکعتیں جو ہیں وہ آپ نے پوری نہیں کی. تو ایسا نہ ہو. یہ تو ایک لطیفہ ہے, میرا آنکھوں دیکھا حال ہے. ہم چلے میں تھے تو ہمارے جو امیر صاحب تھے, ہم وہاں تھے کرم ایجنسی, تو وہاں پہ پٹھانوں کی مسجد تھی, پہلی مسجد جو تشکیل کی تھی. ادھر عصر کی نماز تھی, امام صاحب نے 3 رکعتیں پڑھائی تھی. تو اب جو ہمارے امیر صاحب تھے, پڑھا کے انہوں نے سلام پھیر دیا. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے یہ کہا ہو کہ امام صاحب آپ نے 3 رکعتیں پڑھائی ہیں. ہمارے جو امیر صاحب تھے وہ آگے ہو گئے, انہوں نے کہا امام صاحب آپ نے 3 رکعتیں پڑھائی ہیں. اچھا باقی عوام کا حال دیکھو, نہیں امام صاحب نے 4 پڑھائی ہیں. اڑ گئے. دوبارہ انہوں نے نماز ہی نہیں کروانے دی. انہوں نے کہا دعا عوام گھروں کو, پھر ہم نے اپنی پڑھی. باقی اجازت چاہتے ہیں
اور دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.